أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صلاة برادران عزیز، ایام اللہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ ایام محرم ایام اللہ ہیں. قرآن مجید میں ایام اللہ کی اہمیت کا بیان ہوا ہے، اور ایام اللہ کے جو مصادیق ہیں، یعنی کل بھی تقریر کے دوران یہ بات آئی تھی کہ قرآن پاک میں کچھ مفاہیم ایسے ہیں جن کے مصادیق ایک سے زیادہ ہیں. مفاہیم مفہوم کی جمع ہے. مفہوم ذہن میں پایا جاتا ہے. مصداق خارج میں پایا جاتا ہے. مثلا انسان ایک مفہوم ہے جو ذہن میں پایا جاتا ہے، بے شک، اور یہ خارج میں جو افراد ہیں یہ اس مفہوم کے مصادیق ہیں. میں نے جب کہا لفظ انسان تو کوئی ایک شخص آپ کے ذہن میں نہیں آیا، بلکہ ایک حقیقت ذہن میں آئی، ایک ماہیت ذہن میں آئی، انسان. اور جب میں نے کسی شخص کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص اس مفہوم کا مصداق ہے. اب کچھ مفاہیم ایسے ہوتے ہیں جن کے مصادیق ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، جیسے یہی لفظ انسان. لفظ انسان ایک لفظ ہے، اس کا مفہوم ایک مفہوم ہے، مگر اس کے مصداق ہونے کے دعوے دار کتنے ہیں؟ اب میں نے لفظیں بدل دی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے مصداق کتنے ہیں، اب میں کہہ رہا ہوں اس کے مصداق ہونے کے دعوے دار کی. میں بھی انسان ہونے کا دعوے دار ہوں. نجم الحسن جعفری صاحب بھی انسان ہونے کے دعوے دار ہیں. جناب سید موسیٰ رضوی صاحب بھی انسان ہونے کے دعوے دار ہیں. اور نہ جانے کتنے، یعنی اب تو تعداد تعین کے ساتھ بتانا کہ روئے زمین پر کتنے دو پائے ہیں جو انسان ہونے کے دعوے دار ہیں. یہ تو مشکل ہے. اچھا، اب دعوے دار تو بے شمار ہیں، لیکن واقعاً ان میں سے انسان کتنے ہیں؟
اب کوئی میرے تجربے میں آتا ہے تو کچھ دنوں تک تو انسان نظر آتا ہے، پہلی ملاقات میں اندازہ ہوا بہت اچھے انسان ہیں، یعنی جب تک کوئی خاص معاملہ درمیان میں نہیں تھا، صرف بات صاحب سلامت تک تھی۔ بات یہ تھی کہ وہ ہمارے یہاں آ گئے، ہم نے چائے پلا دی اور میں ان کے یہاں چلا گیا، انہوں نے چائے پلا دی، تب تک وہ بہت اچھے انسان مجھے معلوم ہوئے۔ اور جب کوئی مجھ پر کڑا وقت پڑا اور اب میں نے اپنے دیرینہ تعلقات کا حوالہ دے کر ان کی طرف دیکھا، اور میرا دل اور میرا ضمیر اور میرا شعور یہ کہتا تھا کہ مجھے تو کچھ زبان سے کہنا بھی نہ پڑے گا، میری ملتجیانہ نگاہ دیکھ کر ہی اس کی انسانیت میری مدد کے لیے آگے بڑھے گی۔ مجھے خطرے میں دیکھ کر وہ خود آگے بڑھے گا، مجھ کو گرتا ہوا دیکھ کر وہ خود اٹھائے گا۔ لیکن جب اس نے نہ اٹھایا تو اس کا انسانی قد چھوٹا ہو گیا۔ مگر ابھی بالکل چھوٹا نہیں ہوا، ابھی ایک احتمال کا موقع تھا۔ احتمال یہ کہ ابھی ہو سکتا ہے خیال کہیں اور ہو، فکر کہیں اور ہو، نظر کہیں اور ہو، توجہ نہ ہوئی ہو، میری بات سمجھ نہ پائے ہوں، اس لیے نگاہ کو لفظوں کا سہارا بھی دے دیا جائے۔ تو میں نے ان کو پکارا، اب پکارنے پر بھی اگر انہوں نے مدد نہ کی تو جو احتمال تھا انسان ہونے کا وہ بھی جاتا رہا۔ پکارنے پر بھی مدد نہ کی تو ثابت ہو گیا کہ اب انسان نہیں آئے۔ توجہ ہے؟ تو جس طرح ایک ہے تصور اور مفہوم، ایک نوشن ہے، ایک کنسپٹ ہے، ایک کنسپشن ہے جسے ہم کہتے ہیں انسان، ایک مفہوم، اور اس مفہوم کے مصداق ہونے کے دعوے دار بہت ہیں، بے شمار ہیں، مگر واقعاً انسان ہیں کتنے؟ بہت کم، خدا کی قسم بہت کم۔ جو واقعاً انسان کامل ہونے کے دعوے دار نہیں، ہونے کے ثبوت فراہم کرنے والے افراد تھے، جو واقعاً انسان کامل تھے، انہیں اللہ نے اپنے حسن اختیار سے کسی کو مصطفیٰ بنایا، کسی کو مرتضیٰ بنایا، کسی کو مجتبیٰ بنایا۔ یہ ہے جو انسان کامل کے تصور کے مکمل مصداق ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انتخاب الہی ہے، جو اختیار الہی ہے، جو حسن اختیار الہی ہے، وہ کسی بنیاد پر ہے۔ بہرحال یہ تو ابھی پہلا ہی فقرہ میں عرض کر رہا تھا مثال کے طور پر کہ انسان کا ایک مفہوم ہے، اس کے مصادیق ایک سے زیادہ ہیں۔ انسان کا مصداق آدم بھی، لفظ انسان کا مصداق، مفہوم انسان کا مصداق نوح بھی، مفہوم انسان کے مصداق ابراہیم بھی، مفہوم انسان کے مصداق موسیٰ بھی، مفہوم انسان کے مصداق عیسیٰ بھی، مفہوم انسان کے مصداق مصطفیٰ بھی۔ مگر یہ جو مصادیق ہیں اعلیٰ، ان میں بھی مراتب ہیں۔ آدم نوح کے برابر نہیں ہے، نوح ابراہیم کے برابر نہیں ہے، ابراہیم موسیٰ کے برابر نہیں، موسیٰ عیسیٰ کے برابر نہیں ہے، اور یہ سب مل کے مصطفیٰ کے برابر نہیں ہے۔
یہ سوء ادب نہیں ہے. خود قرآن پاک میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. ہم کسی کی نعوذ باللہ کسی کی شان میں اساءت ادب نہیں کر رہے ہیں. یہ سب مردان خدا ہیں، یہ سب رجال اللہ ہیں، یہ سب اولیاء اللہ ہیں، یہ سب انبیاء خدا ہیں، یہ سب مرسلین ہیں، مگر ان میں مراتب ہیں. ان کے مراتب آپس میں متفاوت ہیں سب ایک مفہوم کے مصادیق. انسان کا مصداق بھی ہیں، نبی ایک مفہوم ہے، اس کے مصداق 1,24,000. رسول ایک مفہوم ہے اس کے مصداق 313 ہیں. تو یہ مفہوم و مصداق کی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر عرض کروں کہ قرآن مجید میں ایام اللہ کا تذکرہ ہے. ایام اللہ یعنی اللہ کے دن. یوں تو سارے دن اللہ کے ہیں، دن و رات کا خالق اللہ ہے، سارے دن اللہ کے ہیں، مگر کچھ دن ایسے ہیں کہ جن میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ذہن بشری تصور خدا سے غفلت برت جائے. ممکن نہیں ہے کہ غفلت برت جائے. ہر چند کہ یہ دنیا دار غفلت ہے، یہ دنیا دار غفلت ہے. یعنی انسان غفلتوں میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے. مختلف اسباب پیدا ہو جاتے ہیں غفلت کے، پردے پھڑ جاتے ہیں نگاہوں پر، شعور پر، ذہن پر، مگر بعض دن ایسے ہیں جس میں ممکن نہیں ہے کہ انسان تصور خدا سے غافل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر سال کے 365 دنوں میں آپ شمار کریں کہ وہ کون کون سے دن ہیں جن میں ممکن نہیں ہے کہ تصور خدا سے انسان غافل ہو جائے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے شب و روز آئیں گے، ظاہر ہے کہ ذی الحجہ کے شب و روز آئیں گے، ایام حج. مگر خدا کی قسم کیا ماہ محرم کے شب و روز ایسے ہیں کہ جس میں انسان یاد خدا سے غافل ہو جائے، تصور خدا سے غافل ہو جائے؟ ممکن ہے؟ ناممکن ہے. پھر عرض کروں گا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ حقا کہ بنا سبحان اللہ سبحان اللہ. ممکن نہیں ہے کہ کوئی محرم میں یاد خدا سے غافل ہو جائے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایام اللہ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. آج دوسری تقریر ہے، ذکر اللہ کا سلسلہ جاری ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے کلام کی روشنی میں اس کا ذکر آگے بڑھ رہا ہے. ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، اس کی آیت کی روشنی میں اپنے سفر زندگی کو سنوارتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہم قرآن مجید کی آواز سنتے ہیں اور کربلا کے پراثر لہجے میں سنتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کربلا کے لہجے میں سنو. کیا کہہ رہی ہے کربلا؟ قرآن کے لفظوں میں سنو. ایک ہی اعلان ہے دونوں کا، لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ایک لفظ کہوں، یہ ایک جملہ نہیں ہے، پوری ایک کتاب ہے عزیزو. دین کی بنیاد اکراہ پر نہیں، ارشاد پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ بہت قیمتی جملہ ہے، یاد رکھیے گا. دین کی بنیاد اکراہ پر نہیں ہے، ارشاد پر ہے. دین مجبور نہیں کرتا، دین راہ دکھا دیتا ہے، راہ پر چلاتا بھی نہیں، راہ دکھا دیتا ہے. اسے کہتے ہیں ارشاد. بے شک. ارشاد ہمارے یہاں اردو زبان میں تو ارشاد کے معنی ہے فرمان، قول، گفتار. کیا خوب ارشاد فرمایا ہے. لیکن وہ ارشاد کو، قول کو بھی اس معنی میں ارشاد کہتے ہیں کہ وہ کسی حقیقت کی طرف ذہن کو کی